اگر کسی کو گندم کی ضرورت ہے اور وہ دوسرے کے پاس جا کے کہتا ہے مجھے ایک بوری گندم یعنی 100 کلو دے دو یا 200 کلو، جتنے اسے چاہیے ہوتا ہے وہ گندم اٹھا لیتا ہے، اور اس کے ساتھ یہی معاہدہ ہوتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد آپ کو اتنا ہی گندم دے دیں گے، تو یہ قرض ہے، اور گندم قرض کے طور پر اٹھانا درست ہے اور اس میں سود نہیں ہوتا۔ یہ جو ایک ہی مجلس میں جنس کے ساتھ تبادلہ کرنا، یہ بیع کے اندر ہے، خرید فروخت کے اندر ہے، قرض کے اندر یہ معاملہ نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیریہ کی 3 جلد میں کتاب البیوع اور باب نمبر 19 میں جہاں قرض کی بحث ہے، اس میں ایک جزیہ درج ہے، اور اس میں لکھتے ہیں کما لو استقرض من آخر حنتة فاعطى مثلها بعدما تغیر سعرها، کہتے کسی نے دوسرے سے گندم اٹھایا قرضہ میں، اور اس کے بعد جتنا گندم اس نے اٹھایا تھا اتنا ہی واپس دے دیا، اور جب دے رہا ہے تو اس وقت قیمت تبدیل ہے، جب لیا تھا اس وقت قیمت اور تھا، جب دے رہا ہے قیمت اور ہے۔ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ الْمُقْرِضُ عَلَى الْقُبُولِ، کہتے ہیں یہ جو قرض دینے والا ہے اس کی قبولیت پر، قبول کرنے پر اسے مجبور کیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہی اس کا حق ہے، کیونکہ قرض میں یہی ہے کہ اسی جنس کو واپس کیا جائے گا اور اسی مقدار کو واپس کیا جائے گا۔ اگر گندم لیا ہے 1 من تو 1 من واپس کرے، 2 من لیا ہے تو 2 من واپس کرے، جو جنس لیا ہے اسی کو واپس کرنا ہے۔ اس میں ہاتھوں ہاتھ یدم بیدن یہ شرط نہیں ہے، بیع کے اندر ہے۔ عموماً لوگوں کی اس کی ضرورت پڑتی ہے، خاص کر جب آٹا ختم ہو تو اس میں بھی گندم ادھار پہ لیتے ہیں، یا آٹا ادھار پہ لیتے ہیں، یا کوئی گندم کاشت کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس موجود نہیں ہے، دوسرے سے کہتا ہے کہ مجھے اتنی بوری گندم قرض میں دے دے، اور پھر جب ہمارے فصل کٹے گی تو آپ کو دے دیں گے، تو یہ جائز، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ضروری ہے یہ قرض کے معاملے کے طور پر ہو۔ اگر اس میں باقاعدہ خرید فروخت کی بات ہو رہی ہو، بیع کی بات ہو رہی ہو، اور تو پھر ایسی صورت میں اس طرح ادھار پہ دینا جائز نہیں ہوتا ہے، اس کو ایک ہی مجلس کے اندر قبضہ پھر شرط ہے، لیکن قرض کا معاملہ جدا ہے اس سے، اس لیے قرض کے طور پر گندم لینا، گندم دینا، یا آٹا لینا، یا کوئی اور چیز جو کیلی ہے، وزنی ہے، یا عددی متقارب، یعنی ہے تو عدداً حساب میں لیکن ان کے دانوں میں اتنا زیادہ فرق نہیں آتا، تو ایسی چیزوں میں قرض کا معاملہ درست ہے۔ اور احسن الفتاوی اگر آپ دیکھیں گے اس میں بھی باب القرض والدین میں اس طرح کی جزیات مل جائیں گے۔